أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ یہ جو آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا بجز اپنے برگزیدہ رسول کے، پس یقیناً وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرتے ہوئے چلتا ہے تاکہ وہ معلوم کر لے کہ وہ اپنے رب کے پیغامات خوب وضاحت کے ساتھ پہنچا چکے ہیں اور وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا گنتی کے لحاظ سے شمار کر رکھا ہے۔ آج میرے اختتامی خطاب کا موضوع خسوف و کسوف کے نشان کے علاوہ موعظہ غلام مسیح الزماں کی سچائی کے دیگر نشانات کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے مہدی کے متعلق پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان محمد ابن علی قال انا لمہدیانہ آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ یہ سنن دار قطنی کتاب کی سے حدیث لی گئی ہے اور اس کا باب صفت الصلاۃ الخسوف الکسوف ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو فرماتے ہیں حضرت امام محمد باقر، حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے دو نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 کو گرہن ہوگا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 کو گرہن ہوگا۔ اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا
ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان کبھی گرہن نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کی پہچان کے لیے کسوف و خسوف سے متعلقہ جو حدیث بیان فرمائی تھی، اس حدیث کے مطابق حضرت امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامعین کرام جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، رمضان کا مہینہ ہوگا۔ نمبر 2، چاند گرہن کی معین تاریخ، یعنی چاند گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات یعنی 13 رمضان کو چاند کو گرہن لگے گا۔ اور سورج گرہن کی معین تاریخ یعنی سورج گرہن کی راتوں میں سے درمیانی رات یعنی 28 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ نمبر 3، چاند اور سورج گرہن کے معین اوقات ہونا بھی ایک نشانی ہے، یعنی رات ہونے کے فوراً بعد چاند گرہن شروع ہو جائے جیسے کہ الفاظ ہیں اول لیلۃ میں گرہن ہوگا، اور اسی طرح سورج گرہن دن کے درمیان میں ہوگا جیسا کہ الفاظ ہیں النصف منہ۔ سورج اور چاند، چوتھی جو نشانی ہے، سورج اور چاند کو ایک ہی مہینے میں گرہن لگے گا، یعنی رمضان کے مہینے میں۔ 5ویں نشانی یہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن سے قبل مدعی مہدویت کا موجود ہونا زمین پر۔ اور 6ٹھی یہ کہ ایسا نشان جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں کسی معمور کسی مدعی کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔ اے برادران اسلام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پہچان کے لیے کسوف و خسوف کا یہ نشان امت مسلمہ میں مسلم چلا آ رہا ہے۔ اس نشان میں کئی شرائط ہیں۔ ان ساری شرائط کا پورا ہونا کسی انسان کی طاقت اور قدرت سے بالا ہے۔ کوئی بھی جھوٹا مدعی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی طاقت سے ایسا نشان ظاہر نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا نشان ظاہر کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سچے مدعی کے لیے ہی ایسا موعود نشان ظاہر فرمائے گا، اور کسی وقت اس قسم کے موعود نشان کا ظہور پذیر ہونا اللہ تعالیٰ کی منشا اور تائید عزدی اور مدعی کی سچائی کے لیے یہ قطعی ثبوت ہوگا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1891 میں اپنے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانی کے مطابق امام مہدی کی سچائی کے لیے رمضان میں قمری ماہ کی 13ویں رات کو چاند گرہن لگنا تھا، اور اسی قمری ماہ کی 28ویں کے دن سورج گرہن ہونا تھا۔ ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق 21 مارچ 1894 یعنی 1311 ہجری 13ویں رمضان جمعرات کی شب چاند گرہن ہوا، اور 6 اپریل 1894 اسی ماہ رمضان میں 28ویں کو سورج گرہن ہوا۔ یہ واقعہ سامعین کرام 1895 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام امام مہدی سے متعلقہ اس پیشگوئی کے 4 پہلوؤں کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی کتاب نور الحق حصہ دوم روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 196 پر فرماتے ہیں، دار قطنی نے امام محمد بن علی سے روایت کی ہے، کہا ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں، وہ کبھی نہیں ہوئے، یعنی کبھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوئے جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کیا گیا، اور وہ یہ ہے نشان کہ رمضان کی رات کے اول میں ہی چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا، اور اسی مہینہ کے نصف باقی میں سورج گرہن ہوگا۔ اسی طرح حضور اسلام انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 کے صفحہ 294 پر فرماتے ہیں، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور بھی ایسا مدعی گزرا ہے جس کے دعویٰ کے وقت میں رمضان میں چاند اور سورج کا گرہن ہوا ہو، سو یہ ایک بہت بڑا بھاری نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ظاہر کیا۔ تحفہ گولڑویہ
روحانی خزائن جلد 17 کے صفحہ 136 پر حضور صاحب لکھتے ہیں، در حقیقت آدم سے لے کر اس وقت تک کبھی اس قسم کی پیشگوئی کس نے نہیں کی، اور یہ پیشگوئی 4 پہلو رکھتی ہے۔ نمبر 1 یعنی چاند گرہن متعلقہ تاریخوں میں سے پہلی رات میں ہونا۔ نمبر 2 سورج کا گرہن اس کے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن ہونا۔ نمبر 3 یہ کہ رمضان کا مہینہ ہونا۔ نمبر 4 چوتھے مدعی کا موجود ہونا جس کی تکذیب کی گئی ہو۔ پس اگر اس پیشگوئی کی عظمت کا انکار ہے تو دنیا میں اس کی نظیر پیش کرو، اور جب تک نظیر نہ مل سکے تب تک یہ پیشگوئی ان تمام پیشگوئیوں سے اول درجہ میں ہے جن کی نسبت آیت فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا کا مضمون صادق آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم سے اخیر تک اس کی نظیر نہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق کم و بیش ہر 22 سال میں 1 سال یا متواتر 2 سال ایسے آتے ہیں جبکہ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں دنیا کے کسی نہ کسی حصہ میں گرہن لگتا ہے۔ اب میں ایک مایا ناز احمدی ماہر فلکیات جناب حافظ ڈاکٹر سہل محمد الدین مرحوم کی کسوف و خسوف کے سلسلہ میں تحقیق کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ موصوف امرتسر بھارت میں بعمر 80 سال مورخہ 20 مارچ 2011 کو فوت ہوئے ہیں۔ آپ وفات کے وقت صدر انجمن احمدیہ قادیان کے صدر تھے۔ اس ضمن میں جناب مسعود ناصر صاحب اپنی کتاب خسوف و کسوف کی نشانی کے صفحات 75 تا 77 پر لکھتے ہیں، سہل محمد الدین صاحب ایک مایا ناز ماہر فلکیات ہیں۔ آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی بھارت سے 1955 میں MS کی اور 1963 میں یونیورسٹی آف شکاگو امریکہ سے فلکیات کے مضامین میں PhD کی۔ اب تک 40 ریسرچ پیپرز لکھ چکے ہیں۔ آپ نے گلیکسیز کی ڈائنامکس میں تخصیص کیا ہے۔ آج کل آپ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ فلکیات کے صدر ہیں۔ یہ پہلے کا مضمون لکھا ہوا ہے جب وہ زندہ تھے۔ آپ کا فلکیات کے نجوم میں ایک اعلیٰ مقام ہے اور ایک سند مانے جاتے ہیں فلکیات کے مضمون میں۔ آپ نے سورج چاند گرہن کے نشان پر خصوصی تحقیق کی ہے جو بہت ہی ایمان افروز ہے۔ ان کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش ہر 22 سال میں 1 سال یا متواتر 2 سال ایسے آتے ہیں جبکہ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں دنیا کے کسی نہ کسی حصہ میں گرہن لگتا ہے، لیکن کسی معین جگہ سے معین تاریخوں میں دونوں گرہنوں کا نظر آنا اس واقعہ کو نایاب بنا دیتا ہے۔ 1894 کے گرہن کا دوسرے گرہنوں سے موازنہ کرنا بہت ایمان افروز ہے۔ انہوں نے اپنے دوست ڈاکٹر گوسوامی موہن بلابھا کے ساتھ جو عثمانیہ یونیورسٹی میں ریڈر ہیں 1800 تا 2000 میں رمضان میں ہونے والے گرہنوں کا مطالعہ کیا۔ ان کا حاصل مطالعہ یہ رہا کہ ان 2 صدیوں میں 17 دفعہ سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں رمضان کے مہینے میں ہوئے، لیکن صرف 1894 ہی ایسا سال تھا جس میں سورج گرہن اور چاند گرہن قادیان پر مقرر کردہ تاریخوں میں ہوئے۔ کلکتہ میں حکومت ہندوستان کا ادارہ ہے میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ پوزیشنل ایسٹرونومی سینٹر، وہاں کے سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی۔ انہوں نے 10 دفعہ کے گرہنوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے بھی صرف 1894 کے سال کو ایسا پایا جس میں سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں قادیان سے مقرر کردہ تاریخوں میں نظر آ سکتے تھے۔ الغرض دونوں گرہنوں کا مقرر کردہ تاریخوں میں قادیان سے نظر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کئی رمضان ہونے والے کسوف و خسوف میں سے ایک کسوف و خسوف اس صفت کا ہوا ہے۔ اس مطالعہ کے بعد ڈاکٹر سہل صاحب نے اپنی تحقیق کا دائرہ وسیع کیا اور دیکھا کہ 1300 سے لے کر 2000 تک 700 سال میں 55 دفعہ رمضان کے مہینے میں گرہن ہوئے۔ لیکن یہ بہت ہی ایمان افروز بات ہے
کہ 1894 ہی ایسا سال ہے کہ جس میں 13 اور 28 تاریخوں میں چاند اور سورج گرہن ہوئے جو قادیان سے نظر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تحقیق کا دائرہ مزید وسیع کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے لے کر اب تک کے رمضان میں ہونے والے گرہنوں کا جائزہ لیا، جن کی تعداد 109 ہے۔ چنانچہ ان گرہنوں میں سے صرف 2 یا 3 دفعہ ہی ایسا ہوا کہ گرہن 13 رمضان اور 28 رمضان کو قادیان سے نظر آ سکتے تھے۔ مزید ایمان افروز بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک صرف اور صرف 1894 کا سال ہی ایسا تھا جبکہ نہ صرف یہ کہ 13 اور 28 رمضان کو قادیان میں گرہن نظر آئے، بلکہ اول لیلۃ کی پیشگوئی ان الفاظ میں بھی پوری ہوئی کہ چاند گرہن قادیان میں رات شروع ہوتے ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ، کسی اور سال میں ایسا نہ ہوا، بلکہ گرہن آدھی رات کو یا اس کے بعد ہوا، جس کا دیکھا جانا عام لوگوں کے لیے ویسے ہی ممکن نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے سامعین کرام کہ مدعی کا موجود ہونا، وہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صالح صاحب، مدعی کا موجود ہونا ایک ضروری شرط ہے۔ چنانچہ صرف 1894 کا ہی ایسا سال تھا کہ جب مدعی مہدویت موجود تھا، اور یہ نشان ظاہر ہوا کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے 25 مدعیان مہدویت کے زمانے کا حساب لگایا ہے۔ کسی کے زمانے میں بھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ نشان نظر آیا ہو اور کسی نے اسے اپنی صداقت کے لیے پیش کیا ہو۔ پھر اس نشان کے ساتھ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگلے ہی سال دوبارہ 1895 بمطابق 1312 ہجری امریکہ اور یورپ میں یہ گرہن انہی مقرر کردہ تاریخوں پر ہوئے جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق ہوئے۔ اور یہ بات اس نشان کو یقیناً نادر و نایاب بنا دیتی ہے کیونکہ آج تک متصل 2 سال رمضان کی 13 اور 28 تاریخوں پر چاند اور سورج گرہن کبھی وقوع پذیر نہیں ہوئے، اس لیے بلا شبہ یہ ایک نادر الوقوع عظیم الشان نشان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا غلام احمد کی جے، مرزا غلام احمد کی جے۔ خاکسار کے دعویٰ کے بعد کسوف و خسوف کا جو واقعہ ہوا، میں اس کے متعلق اب آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، 15ویں صدی ہجری کے آغاز یعنی 10 دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس عاجز کو اپنے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی خبر دی، بلکہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کی بیان فرمودہ مرکزی الہامی اور علمی نشانیاں بھی اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دیں، اور اگر کوئی ان نشانیوں کو پڑھنا چاہے تو وہ اس غرض کے لیے خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کا حصہ 2 پڑھ لے۔ خاکسار نے شروع اپریل 1993 میں اپنے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے پیش کر دیا تھا۔ الغلام.com پر خطوط سیکشن میں خلیفہ رابع صاحب کو بھیجا گیا پہلا خط اور خلیفہ صاحب کے جواب، اس میں یہ ثبوت موجود ہے۔ خلیفہ صاحب نے مجھے جوابی خط میں لکھا ہے کہ آپ کا کتاب جو ہے اس کا نام انہوں نے لکھا ہے غلام مسیح الزماں سے متعلقہ الہامی پیشگوئی کا تجزیہ اور اس کی حقیقت۔ یہ میرے دعویٰ پر مشتمل کتاب تھی اور اس کے ثبوت پر مشتمل تھی۔ انہوں نے باقاعدہ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان کا جوابی خط، انہوں نے مجھے جواب دیا کہ مجھے مل گیا ہے۔ اس عاجز کے دعویٰ کے 10 سال بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے ساتھ سامعین کرام، یعنی ماہ رمضان میں 13 رمضان یعنی 8 نومبر 2003 کو چاند گرہن ہوا، اور اسی طرح 28 رمضان یعنی 23 نومبر 2003 کو سورج گرہن ہوا تھا۔ 1894 کے 109 سال بعد اس عاجز کے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں دعوے کے بعد دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے مطابق
اگر خسوف و کسوف کا دوبارہ وقوع واقعہ ہوا ہے تو کیا یہ خسوف و کسوف کا نشان اس عاجز کی دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ یقیناً اس عاجز کی سچائی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابتدائے آدم سے لے کر آج تک یہ صرف 2 واقعے ہوئے ہیں کہ جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسوف و خسوف ہوا ماہ رمضان میں، اور پھر کسوف و خسوف سے پہلے دونوں دفعہ زمین پر 2 مدعی موجود تھے اپنے اپنے وقت پر۔ ایک خسوف و خسوف حضرت مہدی و موعود علیہ السلام کی سچائی کے لیے ہوا، اور دوسرا آپ کے ذل معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کی سچائی کے لیے ہوا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ صرف 2 واقعے ہیں، آپ کو اس قسم کا کوئی تیسرا واقعہ نہیں ملے گا۔ خاکسار 10 اپریل 2004 کو اپنے مضمون نمبر 12 خروج دجال اور نزول مسیح ابن مریم میں اس خسوف و خسوف کا ذکر کر چکا ہے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر امت محمدیہ میں زمین پر کوئی مدعی موجود ہو اور پھر اس کے دعویٰ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آسمان پر خسوف و کسوف کا نشان ظاہر ہو جائے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایسا مدعی جھوٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ واضح رہے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی اسے جھوٹا کہے تب بھی ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن وہ مدعی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ماہ رمضان میں معین ایام میں آسمان پر خسوف و کسوف کا نشان ظاہر فرما دیا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خاکسار کی دعوے اپریل 1993 کے 10 سال بعد یعنی 8 نومبر اور 23 نومبر 2003 کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو کسوف و خسوف ہوا، اس سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں مشرق و مغرب میں سورج اور چاند کو گرہن لگا تھا، آپ کے وقت میں ہمارے علم کے مطابق صرف غالباً مشرق میں لگا، تو اس پر روشنی ڈالیں۔ اس سوال کے ضمن میں اولاً جواب عرض کرتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ماہ رمضان میں معین ایام میں کسوف و خسوف کے وقت زمین پر مدعی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک پہلی شرط یہ ہے۔ ثانیاً یہ ضروری ہے کہ جس خطے میں مدعی موجود ہو اس خطے میں ماہ رمضان میں کسوف و خسوف کا یہ واقعہ ہوا ہو، جب یہ واقعہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ مدعی کے دعوے کے بعد ماہ رمضان میں یہ کسوف و خسوف کئی بر اعظموں میں لگے، یہ ثابت نہیں ہے وہاں سے۔ ثالثاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو خسوف و خسوف 1894 میں ہندوستان میں ہوا، سامعین کرام یاد رکھیں، پھر یہی کسوف و خسوف ماہ رمضان میں بر اعظم امریکہ میں بھی دہرایا گیا تھا۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں خسوف و خسوف کے نشان مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت کے لیے وقوع پذیر ہوئے تھے۔ لیکن جو خسوف و خسوف نومبر میں ماہ رمضان میں ہوا، آن حسن کی پیشگوئی کے مطابق یہ خسوف و خسوف مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مسیح یعنی معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت کے لیے وقوع پذیر ہوا تھا۔ آقا اور غلام کے مقام و مرتبہ میں جو فرق ہے، سامعین کرام یہی فرق آقا اور غلام کی صداقت کے لیے ظاہر ہونے والے کسوف و خسوف میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ جس مدعی کے دعویٰ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ماہ رمضان میں معین ایام میں آسمان پر خسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہو گیا، تو پھر وہ مدعی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہدی یعنی ہدایت یافتہ ثابت ہو گیا، اور ایسے مدعی کی صداقت کے سلسلہ میں شک کرنا انصاف، دیانتداری اور تقوی کے خلاف ہے۔
حضور اسلام فرماتے ہیں اپنی زندگی میں جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت، راہ حیا یہی ہے۔ اے برادران اسلام، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام شمسی اس طرح تخلیق کیا ہے کہ اس میں مختلف سیاروں کی گردش کے دوران خسوف و کسوف کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی زمانے کا کوئی نبی کسی آئندہ زمانے کے لیے کسی خسوف و خسوف کی پیش گوئی کرتا ہے تو اس کسوف و خسوف سے کوئی عام کسوف و خسوف نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ کسوف و خسوف سے متعلقہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امت محمدیہ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا انتظار فرما رہی ہے ابھی تک بھی، اس ضمن میں گزارش ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام نے اپنے آمد ثانی کے متعلق فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف جمع کرے گا۔ متی باب 13 آیات 24 تا 27۔ ذکی غلام مسیح الزمان، ذکی غلام مسیح الزمان، ذکی غلام مسیح الزمان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ۔ ایک دوسری جگہ پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی آمد ثانی کے متعلق فرماتے ہیں سامعین کرام، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت لوگ ابن مریم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتا دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہو گئی۔ لوکا باب 21 آیات 25، 26، 27، 28۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں محمد مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بخشے گئے ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومی اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکان امرا مقضیا۔ مزید برآں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے کسوف و خسوف کو مسیح ابن مریم کی آمد ثانی کی ایک علامت بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اس ضمن میں کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 کے صفحہ 298 پر فرماتے ہیں، اور وہ حوادث ارضی اور سماوی جو مسیح موعود کے ظہور کی علامات ہیں وہ سب میرے وقت ظہور پذیر ہو گئی ہیں، مدت ہوئی کہ کسوف و خسوف رمضان کے مہینے میں ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 کے صفحہ 35 اور 36 پر فرماتے ہیں، میں وہ شخص ہوں جو عین وقت پر ظاہر ہوا، جس کے لیے آسمان پر رمضان کے مہینہ میں چاند اور سورج کو قرآن اور حدیث اور انجیل اور دوسرے تمام نبیوں کی خبروں کے مطابق گرہن لگا۔ سامعین کرام، انجیل کے مذکورہ حوالوں سے قطعی ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام نے اپنی آمد کے ساتھ بطور خاص کسوف و خسوف کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور سامعین کرام یہ بات بھی سچ اور بالکل سچ ہے، اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں مفصل ذکر فرمایا ہوا ہے کہ جب ایک نبی یا ایک رسول کی وفات کے بعد اس کی جماعت یا اس کی امت
اس کی تعلیم کو بگاڑ کر اور کمی بیشی کر کے غلط عقائد اس نبی کی طرف منسوب کر دیتی ہے، تو پھر اس وفات یافتہ نبی یا رسول کے دل میں ان بے جا اور غلط عقائد باطلہ کو دور کرنے کے لیے ایک تڑپ اور ایک اعلیٰ درجہ کا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تب اس وفات یافتہ نبی کی روح تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی قائم مقام زمین پر پیدا ہو تاکہ وہ اس کی طرف منسوب جھوٹوں کا کلا کما کر سکے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے آپ کی روح کو 3 مرتبہ ایسے مواقع پیش آنے تھے، یا بالفاظ دیگر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا روحانی نزول 3 دفعہ ہونا تھا، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ روحانی نزول جن بزرگوں کے روپ میں ہونا تھا وہ سب امت محمدیہ کے لیے اپنے اپنے وقت کے مہدی اور مسیح موعود تھے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے عمد ثانی کے ساتھ خسوف و کسوف کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے، لہذا ضروری تھا کہ آپ کی روحانی آمد ثانی کے وقت 3 دفعہ خسوف کا یہ خاص نشان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، پہلی دفعہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات کے 600 سال بعد جب یہودیوں نے حد سے زیادہ اس بات پر اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ مکار اور کاذب تھے اور آپ علیہ السلام کا تولد ناجائز تھا، آپ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اس پر غلو کیا کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تھے اور خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور آپ علیہ السلام دنیا کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے صلیب پر جان دے دی وغیرہ۔ تب حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح کے جوش کے موافق ہمارے عظیم مسیح اور عظیم مہدی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے ادھورے کاموں کو پورا کیا اور آپ علیہ السلام کی صداقت کے لیے گواہی دی، اور ان تہمتوں کو آپ کی ذات اور ان تہمتوں سے آپ کی ذات کو بری قرار دیا جو یہود و نصارہ نے آپ پر لگائی تھیں۔ سامعین کرام، چونکہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے آمد ثانی کو خاص قسم کے کسوف و خسوف کے ساتھ وابستہ کیا تھا، لہذا 1500 سال پہلے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ہمارے سید جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں جب پہلی دفعہ روحانی نزول ہوا تھا تو اس وقت بھی آسمانی قوتیں ہلائی گئی تھیں اور آسمان پر ایک خاص قسم کا کسوف ظاہر ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر آیت نمبر 2 اور 3 میں فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَاتٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ ساعت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشان دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح یہ کیا جانے والا جادو ہے۔ حضور اسام تفسیر جلد 4، حضرت مہدی بمسیح موسم کی میں بات کر رہا ہوں، الحکم جلد 7 نمبر 20 مرخہ 31 مئی 1903 صفحہ 2 پر شق القمر کے حصے میں فرماتے ہیں، بڑا عظیم و شان معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق القمر تھا، اور شق القمر دراصل ایک قسم کا خسوف ہی تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ سے ہوا۔ سامعین کرام، پھر دوسری دفعہ مسیح ناصری علیہ السلام کی روح کو اس وقت جوش آیا جب نصارہ میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر داخل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے نبی مطبوع کی تعلیم میں خیانت کرتے ہوئے ترمیم و تنسیخ کرنے کے ساتھ ساتھ خدائی کاموں میں بھی بے جا دخل دینا شروع کر دیا۔ اس وقت پھر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی روح کو جوش آیا اور اس نے دنیا میں اپنا مثالی نزول چاہا۔ تب آپ علیہ السلام کی روح کے جوش کے موافق
حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ چونکہ آپ کی روح کو عیسوی روح سے حد درجہ کی مناسبت تھی، لہذا اس روحانی مناسبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام مسیح موعود کہلائے۔ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے روپ میں آمد ثانی کے وقت میں بھی، جیسا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ نبی آئندہ زمانے میں سورج اور چاند کے تاریک ہونے کی پیش گوئی فرمائے، تو اس سورج اور چاند کی تاریک ہونے سے مراد کوئی عام قسم کا خسوف اور کسوف نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ کوئی خاص قسم کا کسوف و خسوف ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس روحانی وجود میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ثانی ہونا تھا، وہ وجود مسیح موعود ہونے کے علاوہ موعود مہدی بھی تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پہچان کے متعلق حدیث کسوف و خسوف بیان فرمائی ہوئی ہے، جس کا میں مفصل پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ سامعین کرام، تیسری دفعہ اس وقت حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی روح کو جوش آنا تھا، جب آخری زمانہ میں ایک بار پھر دنیا میں ظلم و ستم اور فساد برپا ہونا تھا۔ لوگ دنیا کی طرف جھک جائیں گے اور مردار کھائیں گے، شرک پھیلے گا اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی۔ جب ایسا ہوگا تو پھر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی۔ تب حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا یہ نزول موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسیح موعود کے روپ میں ہو کر اس زمانے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام روحانی حسین جلد 5 صفحہ 346 پر فرماتے ہیں، اور یہ بھی کھلا کہ یوں مقدر ہے کہ ایک زمانہ کے گزرنے کے بعد کہ خیر اور صلاح اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد اور شرک اور ظلم عود کرے گا، اور بعض کو کیڑوں کی طرح کھائیں گے، اور جاہلیت غلبہ کرے گی، اور دوبارہ مسیح کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور مخلوق کو خدا بنانے کی جہالت بڑے زور سے پھیلے گی، اور یہ سب فساد عیسائی مذہب سے اس آخری زمانہ کے آخری حصہ میں دنیا میں پھیلیں گے۔ تب پھر مسیح کی روحانیت سخت جوش میں آ کر جلالی طور پر اپنا نزول چاہے گی، تب ایک قہری شبیہ میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تب آخر ہوگا اور دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح کی امت کی نالائق کرتوتوں کی وجہ سے مسیح کی روحانیت کے لیے یہی مقدر تھا کہ 3 دفعہ دنیا میں نازل ہو۔ سامعین کرام، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی روح کے تیسری دفعہ نزول کے وقت بھی آپ کے بقول یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ناصری علیہ السلام کے بقول سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ یہ خسوف و کسوف کا واقعہ سامعین کرام 8 اور 23 نومبر 2003 میں ہو چکا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام کہ یہ جو موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہے، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی روحانی ماں حضرت مرزا غلام السلام کا کامل ذل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو ایک بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ ابو داؤد کتاب کی حدیث ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صدی پر جو مجدد آیا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ انسان تھا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا لیتا ہے یا جس انسان کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، دراصل وہ مہدی بن جاتا ہے۔
دوسری بات کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد تجدیدی سلسلہ میں 2 موعود مجددین کا ذکر فرماتے ہوئے ان کے مقام و مرتبہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کل ہماری ایک بہن کا سوال بھی یہ تھا کہ امت محمدیہ میں موعود کتنے وجود ہیں۔ کل میں نے اس کا جواب دیا تھا، آج یہ وہی سوال، اسی سوال کا جواب ہے۔ اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کنز الاعمال کی جامع الصغیر کی ایک حدیث ہے۔ یہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402 پر کسی وقت پہلے ایڈیشنوں میں شائع کی گئی تھی۔ اب کے جو ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں حدیقۃ الصالحین کے، اس میں سے یہ حدیث حذف کر دی گئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کی شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آن فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293 پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ دونوں احادیث خبر دے رہی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم 2 الگ الگ وجود ہیں، لیکن ایک حدیث کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزداد الامر الا شدۃ ولا الدنیا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس ولا المہدی الا عیسی ابن مریم۔ یہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدہ زمان سے ہے حدیث۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملات شدت اختیار کر جائیں گے، دنیا اخلاقی پستی میں بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ حرص و بخل میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور صرف برے لوگوں پر ہی قیامت آئے گی اور کوئی مہدی مسیح کے سوا نہیں ہوگا۔ ہم سب احمدیوں کا ایمان ہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام دونوں مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ آپ محمدی مریم تھے اور موسوی مریم کی طرح آپ کو بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی۔ اب موسوی ذکی غلام کون تھا؟ موسوی ذکی غلام تو مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے، جس کا قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح محمدی مریم کا موعود ذکی غلام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اسی موعود ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو الہاماً فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تذکرہ صفحہ 684 بحوالہ مکتوب پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 6 البشرا قلمی نسخہ صفحہ 57۔ محمدی مریم سامعین کرام، حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ و حام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 318 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ یہ جواب اس سوال کا بھی ہے جو ہمارے کل ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ایک مسیح موعود ہے اور جماعت احمدیہ میں وہ حضرت مرزا غلام صاحب ہیں، تو انہوں نے جب میرا سنا لیکچر سنے تو انہوں نے کہا کہ یہ عاجز بھی کہتا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، تو یہ اس سوال کا جواب دیں کیسے؟
تو کل میں نے جواب دیا تھا، تو آج جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں آج بھی اسی سوال کا یہ جواب ہے۔ اب بلا شبہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام یعنی محمدی مریم پر نازل ہونے والی 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ حضرت امام مہدی بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور آپ کو بشارت دیا گیا موعود ذکی غلام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہے، لہذا اس طرح حضرت مرزا غلام علیہ السلام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوتے ہوئے مہدی ہیں، اور آپ کا روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوتے ہوئے مہدی ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے آقا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کو 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے، اور اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے یہ دونوں مسیح عیسیٰ ابن مریم امتی نبی ہوئے۔ ان دونوں روحانی وجودوں میں آقا اور غلام اور روحانی ماں اور روحانی بیٹا ہونے کا فرق ہے۔ سامعین کرام کو یہ بھی واضح رہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں فنا ہو گئے تھے، اور اس فنا کے بعد آپ کا اپنا الگ وجود نہ رہا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل ذل بن گئے تھے۔ آپ ذلی طور پر محمد اور احمد تھے، جیسا کہ آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میں لگا یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مرزا وسلم، غلام احمد کی جے۔ واضح رہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ذلی طور پر محمد اور احمد ہی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے درمیان جو اصل اور ذل کا فرق تھا، یہی فرق حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اور آپ کے موعود ذکی غلام کے درمیان ہے۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا وجود، حضرت مرزا غلام السلام کا جو روحانی مقام و مرتبہ تھا، ذلی طور پر یہی روحانی مقام و مرتبہ آپ کے موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی ہیں، لیکن آپ کا موعود ذکی غلام بطور ذل کے آپ کے وجود اور آپ کی روحانی مقام و مرتبہ میں شامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں حضرت مرزا غلام السلام اصل ہیں، جبکہ موعود ذکی غلام مسیح الزما ذلی طور پر مہدی و مسیح موعود و امتی نبی وغیرہ ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 316 اور 17 پر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیل مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مطمئن کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض مطمئن فنافی شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ و پرداختہ ہمارا ساختہ و پرداختہ ہوا ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں سے ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے،
اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ پس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317۔ اب موعود ذکی غلام مسیح عظما چونکہ محمدی مسیح ابن مریم ہوتے ہوئے موسوی مسیح ابن مریم ہیں، اور حضرت مسیح ابن مریم ناصری علیہ السلام نے اپنی روحانی آمد کے وقت کسوف و خسوف کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ موعود ذکی غلام مسیح عظما حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کا کامل مسیل اور کامل بروز ہوتے ہوئے آپ کے وجود اور آپ کی پیشگوئی میں شامل ہے۔ اب کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جیسا خسوف و خسوف حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہوا، تو بالکل ایسا ہی کسوف و خسوف محمدی مریم کے موعود ذکی غلام کے دعویٰ کے بعد بھی آسمان پر وقوع پذیر ہوتا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس وجہ سے 8 نومبر اور 23 نومبر 2003 کو ماہ رمضان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیوں کے مطابق وقوع پذیر ہونے والا کسوف و خسوف اس عاجز کی سچائی کا ایک زبردست آسمانی ثبوت ہے۔ اب میں مجھ سے بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں مجھ سے پہلے ایک دعویٰ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی کا بھی ہے، اور اس دعویٰ کے متعلق بہت ساری تفصیل میں نے اپنی کتاب میں اور اپنے مضامین میں بتائی ہوئی ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب 1908 میں مئی جون میں وہ اقرار کرتے ہیں اور اپنا تحریری ثبوت دیتے ہیں کہ وہ جو مسلم موعود ہے وہ ذکی غلام یا وہ حلیم غلام جو مسیل مبارک احمد ہے وہ آئندہ زمانے میں دنیا میں ظاہر ہوگا اور پیدا ہوگا، اور ہم بھائی اس پیشگوئی کے دائرہ میں نہیں آتے۔ لیکن جب آپ 1914 میں خلافت کی گدی پر برجمان ہو گئے تو لوگ آپ کے متعلق المسلح الموعود کے مضمون لکھنے شروع کر دی انہوں نے، اور تقریریں کرنی شروع کر دی۔ آپ نے ان کو نہیں روکا، بلکہ آپ خوش ہوتے تھے، حالانکہ آپ کو روکنا چاہیے تھا۔ تقویٰ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ جانتے تھے اس بات کو کہ ہم تینوں لڑکوں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے ہیں ان میں سے کوئی بھی مسیل مبارک احمد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 30 سال کے بعد 1944 میں انہوں نے ایک خواب کی بنیاد پر ایک دعویٰ مسلم موعود ہونے کا حلفاً دعویٰ کیا۔ میرا دعویٰ ہوا 1993 میں، میں نے اپنا تحریری دعویٰ خلیفہ رابع کے آگے رکھ دیا۔ اس کے 10 سال بعد 8 نومبر اور 23 نومبر 2003 میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آسمان پر آسم کی حدیث کے مطابق ماہ رمضان میں مخصوص اور معین ایام میں کسوف و خسوف کا اللہ نے نشان ظاہر کیا، اور ان کے دعویٰ کے 10 سال بعد 1944 کے بعد 10 سال 1954 میں 10 مارچ 1954 میں نماز عصر کے وقت کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ نے قطع وطعین کر دی۔ اور جہاں تک قطع وطعین کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا ثبوت ہے، اللہ کا نشانی ہے جھوٹے ملہم کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اور اگر وہ، یعنی اللہ تعالیٰ آسم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا، یعنی اس کو کوئی بچا نہ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سوچو، غور کرو تقویٰ کے ساتھ۔ آپ اللہ کے بندے بنو، بندوں کے بندے نہ بنو۔ سوچو کہ یہ کیسا کیوں ہوا۔ میرا الہامی دعویٰ 10 دسمبر 1983 کے بعد کا ہے۔ سب سے پہلا الہام
سجدہ مبارک سے اٹھنے کے بعد اسی دن شام کو یا اگلے دن شام کو ورچوئس گارڈ مجھے ہوا تھا، اور اس وقت میں نے بتا دیا، تحریری طور پر بتا دیا تھا لوگوں کو جو میرے جاننے والے تھے۔ اچھا، میری دعویٰ جو میں نے بھیجا خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپریل 1993 میں، اس کے 10 سال بعد یہ خسوف و خسوف کا نشان جو آنس ہم نے بیان فرمایا ہوا ایک خاص نشان ہے ایک سچے مہدی کی نشانی کے لیے، میرے دعویٰ کے 10 سال بعد وہی نشان آسمان پر ظاہر ہو گیا۔ وہ ایسا مخصوص نشان ہے کہ جس کی میں نے تفصیل بتائی ہے، ہمارا جو ڈاکٹر صالح حافظ تھے اللہ دین صاحب، انہوں نے تحقیق کی، ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک یہ نشان حضرت بانی جماعت اسلام کے دعویٰ کے بعد ظاہر ہوا اور ایک اس عاجز کے دعویٰ کے بعد ہوا، 10 سال بعد ہوا۔ سوال یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود اگر سچا ذکی غلام تھا اور وہ سچا مسلم موعود تھا، اس کے دعوے کے 10 سال بعد یہ قطع وطن کا نشان جو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے اور اللہ سے سچ بولنے والا کوئی نہیں، یہ کیوں پورا ہوا؟ ان کے وجود میں کیوں پورا ہوا؟ ان کی قطع وطن کیوں ہوئی؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ موقع پہ فوت نہیں ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر موقع پہ فوت ہو جاتے تو آج جو میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ اس کی قطع وطن ہو گئی، اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا میرے پاس۔ سچے آدمی کو جو بعد میں آنا تھا، جو اللہ کے علم میں سچا تھا، اللہ نے اس بشیر الدین محمود کو زندہ رکھا اور اس کو یورپ لے گیا، اور وہاں پہ ٹاپ جو سرجن تھے اس زمانے میں جدید ایکس رے جو مشینیں تھیں ان پر ان کا انسپیکشن ہوئی، اور 3-4 جگہ پر جو انسپیکٹ ہوئی وہاں کے سارے جو ڈاکٹر تھے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی چاقو کے بلیڈ لگ کے ان کی جو شہرگ ہے وہ کٹ گئی ہے، اس کے اندر دھنس گیا، وہ ٹوٹ گیا چاقو وہاں پہ نا، وہ ٹپ باہر نہیں نکلی۔ اگر وہ ٹپ نکل جاتی تو وہ موقع پر ہلاک ہو جاتے، کیونکہ شہرگ کا خون بند نہیں ہوا کرتا، اس کا روکنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر تھی کہ اللہ نے اس کی قطع وطن کی اور چاقو کو ٹپ کو توڑا اور وہ زندہ رکھا اس کو، اور وہ یورپ آیا اور اس کی انسپیکشن ہوئی، اور جماعت احمدیہ کا ایک معروف صحابی حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی بیان ہے، یہ میرا نہیں، کسی عام احمدی کا بیان نہیں ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے ہوا، اور تفصیل سامعین کرام وہاں سے میری مضامین سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سچا تھا تو ایسا نشان جو اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ کے متعلق بیان فرمایا ہوا ہے تو اس کے وجود میں کیوں پورا ہوا؟ مرا تھا نہیں مرا تھا یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے، کیونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی شہرگ کاٹ دوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں موقع پہ مار دوں گا، کاٹ دوں گا، اور کاٹی اس نے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا، احباب جماعت سے اور احمدی بہنوں اور بھائیوں سے، آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اس پر غور کریں یہ کیا تھا۔ یہ میری بس کی بات ہے، غالباً 10 مارچ 1954 کو ہوا یہ واقعہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید میری پیدائش کا دن تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے بتایا میری پیدائش مارچ 1954 میں ہے، میرے والد صاحب کی وفات سے 6 مہینے پہلے، اور میرے والد صاحب 19 ستمبر 1954 کو فوت ہوئے ہیں۔ ہر انسان جا کے بیشتی مقبرہ جو ربا کا وہاں پہ چیک کر سکتا ہے کہ چودھری شیر محمد جمبا کی وفات کا تاریخ کیا تھی، وہ یہی لکھی ہوگی، اور اس سے 6 مہینے کیا بنتے ہیں؟ مارچ کا مہینہ بنتا ہے، اور 10 مارچ 1954 کو یہ جناب بشیر الدین محمود کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ تو جھوٹے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ، جھوٹے ملہم من اللہ کی نشانی بتائی ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، اور اگر اللہ نہ یہ کرتا تو آج سچا جو آنے والا اللہ نے بھیجا ہے تو اس کی تو ویسے یہ واقعہ بھی ہو گیا، پھر بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے احمدی۔ تو اب یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ کہ جو اس ایک پیشگوئی کو مشتبہ کر رہا تھا اللہ کی مرضی کے خلاف، وہ بن رہا تھا مسلم موعود، اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشان دنیا میں دکھایا، اور ایک ایسا آدمی جو اس پیشگوئی کا مصداق ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے الحقہ کی ان آیات کے مطابق اس کی قطع وطن کی۔ سامعین کرام، بانی جماعت حضرت مرزا غلام الاسلام کسوف و خسوف کے ضمن میں اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزین جلد 22 کے صفحہ 202 پر فرماتے ہیں، ایسا واقعہ ابتدائے دنیا سے کسی رسول یا نبی کے وقت میں کبھی ظہور نہیں آیا۔ کسوف و خسوف کے بارے میں فرما رہے ہیں، صرف مہدی موعود کے وقت میں اس کا ہونا مقدر ہے۔ اب تمام انگریزی اور اردو اخبار اور جملہ ماہرین نہایت اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے زمانہ میں ہی، جس کو عرصہ قریباً 12 سال کا گزر چکا ہے، اس صفت کا چاند اور گرہن رمضان کے مہینے میں وقوع میں آیا،
اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ گرہن 2 مرتبہ رمضان میں واقع ہو چکا ہے، اول اس ملک میں، دوسرے امریکہ میں، اور دونوں مرتبہ انہی تاریخوں میں ہوا جن کی طرف حدیث اشارہ کرتی ہے۔ اور چونکہ اس گرہن کے وقت میں مہدی موعود ہونے کا مدعی کوئی زمین پر بجز میرے نہیں تھا، اور نہ کسی نے میری طرح اس گرہن کو اپنی مہدویت کا نشان قرار دے کر صدہا اشتہار اور رسالے اردو اور فارسی اور عربی میں دنیا میں شائع کیے، اس لیے یہ نشان آسمانی میرے لیے متعین ہوا۔ دوسری اس پر دلیل یہ ہے کہ 12 سال پہلے اس نشان کے ظہور سے خدا تعالیٰ نے اس نشان کے بارے میں مجھے خبر دی کہ ایسا نشان ظہور میں آئے گا، اور وہ خبر براہین احمدیہ میں درج ہو کر قبل اس کے جو نشان ظاہر ہو لاکھوں آدمی میں مشتہر ہو چکی تھی۔ حقیقت البہی صفحہ 202، روحانی خزان جلد 22۔ اسی طرح حضور اسام اپنی کتاب تحفہ گول الربیہ روحانی خزان جلد 17 صفحہ 53 اور 54 پر فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر اور بلکہ اکفر رکھا تھا۔ یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون، کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی گواہیاں ہیں، اور 100 سے زیادہ پیش گوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیش گوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے، یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ غرض میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، نہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی، اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا۔ تحفہ گول الربیہ صفحہ 53 اور 54۔ سامعین کرام، جو لوگ میری سچائی کے سلسلے میں نشان پوچھتے ہیں، تو کیا خسوف و کسوف کا یہ نشان ایک زبردست نشان نہیں؟ اور میں بھی جو حضور صاحب کی یہ تحریر اب میں نے پڑھی ہے، اسی طریقہ اللہ کو حاضر ناظر آپ سب کو کہتا ہوں کہ جب یہ 8 نومبر اور 23 نومبر کو 2003 کو یہ خسوف ہوا تھا، ایک خسوف ہونے سے پہلے مجھے بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ نشان ظاہر ہوگا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ اس عجز سے پہلے صرف حضرت بانی جماعت صاحب کے لیے ہوا تھا، کسی مدعی مہدویت کے لیے نہیں ہوا۔ اچھا، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد اگر 109 سال کے بعد دوبارہ وہی نشان انہی آسم کی بیان فرمودہ تاریخوں کے مطابق رمضان کے مہینے میں، جب کہ اس عجز کا دعویٰ موجود ہوتا ہے، تو سوچئے کہ کیا میرے بس میں ہے یہ چیزیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے صادقوں کو، اپنے صادق بندوں کو کلی طور پر دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے۔ آگے لوگوں کا اپنا کام ہے کہ وہ اس سچے کو قبول کر کے اپنی آخرت کا سامان پیدا کر لیں اور اللہ کی رضا پائیں، یا اس کا تکذیب اور انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب احباب جماعت اور سب مسلمانوں کو سمجھ دے، اور وہ اس نشان پر جو آسم نے بیان فرمایا ہوا اس پر غور و فکر کر کے سچے کو قبول کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمودہ کسوف و خسوف کا نشان محمدی مریم حضرت امام مہدی مسیح موعود السلام کی صداقت کے لیے آسمان پر ایک زبردست نشان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اور اب 1 صدی کے بعد یعنی 109 سال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمودہ کسوف و کسوف کا یہ نشان دوبارہ آسمان پر ظاہر ہوا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج میں بھی حضرت مہدی مسیح موعود علیہ السلام کی طرح انہی کے الفاظ آپ کے آگے رکھ کر کہتا ہوں، کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون، کل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مومنون، یعنی ان کو کہہ دے
کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ اس موضوع کے بعد میں ایک چند باتیں اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ جو سچا انسان ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی سورۃ الجن کی، کہ غیب کا علم جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے صادقوں کو، رسولوں کو دیا کرتا ہے، کسی دوسرے انسان کو نہیں دیتا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جب میں دارالحلم میں مجھے پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا اور ورچوئس گاڈ کا الہام بھی مجھ پر کر دیا، اور میں نے بتا دیا اپنے احباب اور رشتہ داروں کو۔ اس کے بعد میری 1985 میں میری شادی ہوئی۔ شادی کے فوراً بعد میں ایک خواب میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے کہ تجھے 3 لڑکے دیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ تینوں لڑکوں کی کیا خصوصیات ہوں گی، وہ بھی مجھے بتائی گئی خواب میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ تینوں لڑکے پیدا ہوئے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی جھوٹا آدمی بھی ایسا کہہ سکتا ہے کہ میرے شادی کے بعد میرے ہاں 3 اولاد بھی ہوگی؟ بلکہ اولاد کا بھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کسی کی اولاد ہوگی کہ نہیں، کیونکہ یہ سارے معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اور پھر یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اولاد کے بعد میرے 3 لڑکے ہوں گے، خاص لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ دے تو۔ بین ہی ایک خبر کے مطابق ایک بندہ بتاتا ہے لوگوں کو، اس کے مطابق 3 لڑکے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بعض ایسے لوگ میرے دنیا میں مجھے ملے، میرے دوست بن گئے، میرے ان سے تعلقات ہوئے، انہوں نے میرے لڑکوں کو بھی دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ان کو میری خواب کا پتہ نہیں تھا، میں نے نہ ان کو بتائی ہوئی تھی۔ انہوں نے خود میرے بچوں کی طبیعت کو دیکھ کر میرے سامنے بتایا کہ یہ 3 لڑکے تیرے ایسے ایسے ہیں، اور وہ ایسی سب انہوں نے بتائی جیسے خواب میں مجھے بتایا گیا تھا، کہ وہی فطرت نیچر کے مطابق وہ تینوں بچوں کے لوگوں نے بھی دیکھ پڑھ کے ریڈ کر کے مجھے بتایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جھوٹے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا باتیں کر سکتا ہے؟ اگر میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا، اگر میں اس الہام میں ورچوئس گاڈ میں جھوٹا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹے کے لیے سب کچھ کر دیا؟ جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں سچے مسلموں کو غیب کا علم دیتا ہوں، کبھی جھوٹے کو نہیں دیا کرتا۔ دوسری بات میں ایک بتاتا ہوں، اور میرے ہم زلف ہیں، ادھر ہی ہیں، اپنے جلسہ گاہ میں بھی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، بڑے محترم ہیں میرے لیے۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لگاتار 4 بیٹیوں سے نوازا۔ میں بھی جرمنی میں آ گیا تھا ان کے پیچھے، ہم ملتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نرینہ اولاد بھی دے، انسان ہے، بشر ہے۔ تو میرے ہم زلف کی بھی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی بیٹا دے۔ میرے ساتھ جب باتیں ہوتی تو مجھے میرے دل میں ایک طرف سے پیدا ہوئی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ میرا رشتہ دار بھی ہے اور میرا دوست بھی ہے، بہت نیک اور مخلص بندہ ہے، اس کو بھی تو اپنی جناب سے کوئی لڑکا بخش دے۔ میں نے دعا کی ان کے لیے، یہ 1988 کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کے گھر میں بھی کوئی ایسا نرینہ بچہ بخش دے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک لڑکا دیکھتا ہوں میں، تو میں نے وہ خواب لکھ کے بتا دی، ان کو لکھ کے بھیج دی اپنے ہم زلف کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ان کے گھر میں امید پیدا ہو گئی بچے کی۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس یورپ میں تو بڑی جدید میڈیکل سائنس ہے، اور ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا تو بتا دیتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ تو میرے ہم زلف جو تھی، میری سسٹر ان لا ہے، انہوں نے بھی ڈاکٹر سے پوچھا، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی، ہے آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی۔ انہوں نے 3 دفعہ پوچھا، جس سے مجھے یاد پڑتا ہے، تینوں دفعہ کہا کہ میں یقینی طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ تو میری سسٹر ان لا نے ٹیلی فون کیا اپنی بہن کو، میری بیگم کو، اور ذرا تھوڑا سا افسوس سے کہا کہ بھائی جان نے تو کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، تو یہ تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں، 3 دفعہ پوچھا ہے ہم نے، وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں لڑکی پیدا ہوگی۔ اس وقت جب مجھے پتہ لگا تو میں نے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے خدا، اگر میرے ہم زلف کے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے نقطہ نظر میں غلط ہوں، مجھے اپنے شک پڑ جائے گا، کیونکہ یہ بات آپ نے بتائی تھی، مجھے خواب دکھایا تھا، وہ تو میں نے لکھی تھی اس کو۔ اور اگر جس طرح ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی ہے،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی میرے وساوس ہوں اور وہ سچی باتیں وہ تیری طرف سے نہ ہوں، اور میں نے دعائیں کرنی شروع کر دی اس موضوع پہ۔ آگے سنیے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ پیدا کیا میرے ہمزلف کے گھر میں، تو وہ لڑکا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا اللہ کو، بڑی التجا کی تھی کہ اے خدا، اگر میں صادق ہوں اور اگر میں سچا ہوں اور تیرا بنایا ہوا موزکی غلام مسیح الزمان ہوں، تو اگر پیدا ہونے کے لیے بیٹی بھی ہے تو جب پیدا ہو تو وہ لڑکا ہو۔ سبحان اللہ، جب پیدا ہوا وہ لڑکا تھا، اور وہ لڑکا ابھی ادھر پھر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ اس کا نام ہے منور احمد شاہ صاحب۔ اور میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ وہ جب میرے ہمزلف نے اور میری سسٹر نے سے بھی ڈاکٹر سے پوچھا، آپ نے تو 3 دفعہ کہا تھا بیٹی ہے، یہ تو بیٹا پیدا ہو گیا، تو ڈاکٹر نے جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ بیٹی تھی، اب مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ جو جرمن لفظ انہوں نے استعمال کیا تو اس کا یہی معنی تھے کہ اٹ از اے میریکل، کہ معجزہ ہے۔ تو میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں کو کہتا ہوں، بزرگوں کو کہتا ہوں، کیا جھوٹوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے نشان کرتا ہے ظاہر؟ اس وقت بہت سارے دعوے دار ہیں، کوئی مجددید کا دعوے دار ہے، کوئی خلیفۃ اللہ کہتا ہے، میرے علاوہ بھی دنیا میں سب سے اس کو کہتا ہوں، وہ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بڑا مکالمہ مخاطبہ ہم سے ہوتا ہے، اور 10 دفعہ وہ بڑھ کرتے ہیں کہ ہماری بات ہوتی ہے، ہونے چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نشان دیا ہے کہ تمہاری سچائی پر جو گواہی دے؟ کہاں ہیں تمہاری پیشگوئیاں الہامی؟ بتاؤ۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ نشان ہیں میری صدق کے۔ اور آخری بات میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ، اور اس کا میں 31 مئی 1900 سال 31 مئی کو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، ایک نشان کا۔ دیکھو لوگوں، کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اللہ قرآن میں کریم میں فرماتا ہے کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں کب اس نے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں سورۃ الجن کی آیات پڑھی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے رسولوں کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک زمانے میں بہت پہلے مجھے، جب میں فکر مند ہوا اپنی صحت کے بارے میں اور کمزور صحت اور اللہ کی اتنی عظیم نعمت، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل اور رحم سے مجھے ایک خبر اور بشارت دی میری زندگی کے بارے میں۔ باقاعدہ ایک فرشتہ ملتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ 2028، تو بہرحال ختم ہو جاتی ہے خبر۔ تو اس کے بعد پھر میں ایسے حالات میرے پر آئے میری صحت کے معاملے میں کہ میں وصیت تک میں نے لکھ کے دے دی، لیکن یہ میرے سامنے یہ آ جاتی تھی یہ بشارت کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مجھے پتہ لگا، فرشتے نے تو یہ بات کہی تھی مجھے۔ تو ان سب مصائب سے اللہ نے مجھے بچایا، اور آج تک الحمدللہ زندہ ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ایسے ہی کرے گا۔ 2028 تک اپنے مفروضہ کام جو ہے میرے ذمہ اللہ نے لگائے، اور جو میں نے کرنے ہیں اس کی فضل و رحم سے وہ کروا کے 2028 کو تب یہ نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ میں ان ملحموں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت پیشگوئیاں ہیں ہماری، کوئی ایسی دکھاؤ مجھے بھی، لاؤ کوئی جس کا زمانہ گواہ ہو۔ اور یہ آئندہ مستقبل کی بات میں کر رہا ہوں تم لوگوں کے آگے، 2028 یاد رکھنا ہے، نوٹ کر لو اس کو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا ہی کرے گا۔ میں نے اپنے جس ہمزلف کی اس وقت بات کی ہے، انتہائی صاف کو، نیک فطرت، اور کسی کے لیے بھی کوئی جھوٹ بولنے کے روادار نہیں ہے۔ میرے رشتہ دار بھی ہیں، مخلص ہیں میرے، لیکن میرے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ میرے لیے کسی کے لیے بھی نہیں بولیں گے، سچی بات کریں گے جو ہے۔ اس جیسا اگر میں وہ ہیں موجود، آپ جو لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہیں یا اور لوگ ان سے پوچھنا چاہیں، یہ میں باتیں بتا رہا ہوں بالکل سچ باتیں بتائیں گے، میری کوئی طرفداری نہیں کریں گے، اللہ کے لیے تقویٰ کے ساتھ صحیح بات بتائیں گے۔ اس کے بعد میں اختتامی الفاظ یہ اپنا کہتا ہوں، آخر میں خاک سر یہ آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا یہ جلسہ سالانہ کوئی دنیاوی میلوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ میری روحانی ماں حضرت مہدی و مسیح موسم کے شروع کیے ہوئے روحانی جلسہ سالانہ کا ہی تسلسل ہے۔ خاکسار اور میرے دیگر ساتھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ وہ آپ سب کو میری طرف لایا اور ہم کو آپ کی خدمت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مہدی و مسیح موسم کی نیک باتیں آپ کو بتانے کا ہمیں موقع فراہم کیا۔ اور پھر ہم سب آپ کے بھی شکر گزار ہیں
کہ آپ اپنی ہر قسم کی گوناگون مصروفیات کو چھوڑ کر بہت محبت اور خلوص کے ساتھ جرمنی اور دیگر ممالک سے اس روحانی اجتماع میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس جلسہ سالانہ کی برکات سے نوازے اور آپ سب کو اپنی رحمت اور اپنی رضا کی چادر میں لپیٹ لے۔ میں اپنی تمام بہنوں، بھائیوں اور بچوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے دن رات ایک کر کے جلسہ سالانہ سے متعلقہ تمام امور کو آسن رنگ میں سر انجام دیا۔ سب سے پہلے تو میں مکرم و محترم شفقت الرحمان صاحب اور اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم سب کو وقت پر کھانا اور چائے وغیرہ فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ مکرم و محترم شفقت الرحمان صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو جلسہ سے پہلے تشریف لائے اور جلسہ سے متعلقہ انتظامات کو مکمل کرنے میں اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ ان میں عزیزم ظہور احمد صاحب، عزیزم داؤد احمد صاحب، عزیزم محمد اشرف جمبا صاحب اور عزیزم محمد لطیف جمبا صاحب کا بطور خاص میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت محنت کی اور دن رات ایک کر کے ہر چیز نیند وغیرہ سے غافل ہو کر انہوں نے یہ کام کیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جلسہ سالانہ سب کو کامیاب بنانے کی توفیق بخشی۔ اور آخر میں خاکسار مکرم و محترم جناب مبشر احمد شاہد صاحب اور عزیزم منور احمد شاہد صاحب اور عزیزم مصور احمد شاہد صاحب اور اسی طرح عزیزم ذیشان احمد غفار، احمد شیر غفار اور عزیزم کاشف احمد غفار کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب عزیزوں کو، دوستوں کو، ان کی خدمت کی قبول فرمائے، ان کی خدمت کو، اور ان سب کو صحت و تندرستی سے نوازے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب کے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے۔ میں اپنی ان تمام بہنوں، بھائیوں اور بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس روحانی جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان تمام احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے بھی درخواست کروں گا جو امسال اس جلسہ سالانہ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، وہ آئندہ جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور تشریف لائیں، ہماری باتیں سنیں، ہم سے سوال کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ جس صراط مستقیم کی ہدایت اس مہربان اور عظیم خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کو بخشی ہے، اس میں سے وہ سب بھی حصہ پائیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ نظام سے نہ ڈریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنا چاہے گا تو نظام میں آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے پاس ہم سب نے جا کر مر کے جانا ہے اور اپنے حساب کتاب دینا ہے۔ آخر میں ہم سب اختتامی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں اپنے اپنے گھروں میں واپس لے جائے، آپ سب کو بھی۔ آئیں اب ہم سب اجتماعی دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا چوتھا جلسہ سالانہ جرمنی ختم ہو جائے گا، لیکن اس دعا کے بعد پھر جس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد اجتماعی بیعت کا دوستوں نے خواہش کی ہوئی ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر میں فرداً جو دوست جلدی جانے والے ہیں ان سے میں سٹنگ کروں گا، بات کروں گا، ان کی بات سنوں گا، تو پھر یہ جلسہ پھر انشاءاللہ اجتماعی بیعت کے بعد پھر آفیشلی ختم ہو جائے گا۔ آئیں اب ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا میں میرے ساتھ سب شامل ہو جائیں۔ دعا ہوتی ہے۔
آمین ثم آمین.